ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، کیا پاکستان میں اور پھر صرف پاکستان میں نہیں، اس پورے خطے میں تیل مہنگا ہونے جا رہا ہے؟ ایک بار پھر کتنا مہنگا ہونے جا رہا ہے پاکستان میں، خاص طور پہ پاکستان کے ناظرین کے لیے کہ کتنا مہنگا ہونے جا رہا ہے؟ اور یہ تیل جو ہے یہ مہنگا ہونے کی وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور کتنا مہنگا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں جو ایک اہم خبر اور آپ سے وہ شیئر کروں وہ یہ ہے کہ اس خطے میں جنگ جو ہے وہ اب پھیل رہی ہے، وہ پھیلنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ بہت پہلے سے میں آپ کو بتا رہا تھا اور کہیں وارن بھی کر رہا تھا کہ یہ جنگ پھیلے گی، یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے اور اس میں بہت سے ملک آ جائیں گے۔ اب سعودی عرب جو ہے وہ بھی ایک لحاظ سے اس جنگ میں آ گیا ہے اور یو اے بھی آ گیا ہے۔ کیا بنے گا آئندہ، کیا سینیریو بن رہا ہے، اس سب تفصیلات کے ساتھ میاں طاہر۔ تو سب سے پہلے تو ہم جنگ سے ہی بات کرتے ہیں، کیونکہ تیل بھی تو اسی سے جڑا ہوا ہے۔ تو جنگ اس وقت جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو گئی ہے اور اس کا پھیلاؤ کا یہ آپ اندازہ کریں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ پچھلے دنوں جب امریکہ اور ایران کے حملے شروع ہوئے، اور خاص طور پہ جو امریکہ نے الزام لگایا ہے کہ ایران نے کچھ ویسلز کو، یعنی کہ آئل کی تیل بردار کچھ جہازوں کا نشانہ بنایا، اور ایران نے مانا بھی کہ ہاں ہم نے بنایا کیونکہ وہ ہماری طے کردہ جو پابندیاں ہیں اس کی خلاف ورزی کر رہے تھے، تو ہم نے ان کو نشانہ بنایا۔ تو اس پر امریکہ نے بمباری شروع کر دی اور درمیان میں ایک دن ایسا آیا، دیٹ واز دا سیکنڈ اور تھرڈ ڈے، تو اس وقت ایران پر حملہ ہوا، لیکن اس کو امریکہ نے اپنی طرف سے حملہ ماننے سے انکار کر دیا۔ امریکہ نے باقاعدہ اس کی تردید کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے اس دوران اس وقت میں ہم نے ایران پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ تو دراصل حملہ کس نے کیا تھا؟ اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ دراصل وہ یو اے ای نے حملہ کیا تھا، اور یو اے ای نے جو حملہ کیا وہ خاص طور پہ خارک جو ان کا جو جزیرہ ہے جس پہ ایران کا اور جس پہ تیل کے بڑے کنٹینرز ہیں اور جہاں سے تیل کی پوری سپلائی ہوتی ہے، اس پر حملہ کیا، اور بڑا شدید حملہ تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ نقصان ہوا۔ ایک تو یہ ایکٹر آ گیا خود لڑائی کرنے، یعنی کہ یو اے ای نے پہلے بھی ایک آدھ حملے کیے ہیں ایران پر، لیکن وہ سارا ریورس ہو گیا تھا اور بہت کچھ چیزیں جو تھیں وہ طے ہو گئی تھیں، لیکن اب وہ حملہ آور ہوئے ہیں۔ اور یو اے ای کی طرف سے کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم ایران سے بدلہ لیں گے۔ بدلہ کس چیز کا لیں گے؟ وہ کہتے ہیں اگر ہماری عمارتیں گریں گی تو پھر ہم ایران میں بھی کچھ نہیں بچنے دیں گے، اور ایران میں ہم ان خاص طور پہ ٹارگٹس کو نشانہ بھرپور طریقے سے بنائیں گے جس سے ایران کی معیشت اور ایران کا جو تیل اور گیس ہے اس کی جو سپلائی ہے اور جو اس کے جو ذخیرے ہیں ان کو نشانہ بنایا جا سکے، تاکہ ایران کو اتنی ہی تکلیف پہنچے جتنی وہ کہتے ہیں ہمیں پہنچتی ہے۔ اب جنگ کا دوسرا رخ جس میں دوسرا ملک آ گیا وہ آ گیا سعودی عرب، اور سعودی عرب آیا ہے ہوسی جسے ہم حوثی کہتے ہیں، حوثی، یہ جو یمن کے جو حوثی ہیں ان کے خلاف وہ آیا ہے۔ اب انہوں نے آ کے سعودی عرب نے ان کے ایک ایئرپورٹ کو ادھیڑ کے رکھ دیا، اور اس میں ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں جو اس وقت وہاں سے فلائی کرنا چاہ رہے تھے وہ بھی نشانہ بنے۔ اب اس میں کون کون بنا یہ تو ابھی تفصیل نہیں آ رہی، لیکن اس طرف سے اب حوثی جو ہیں انہوں نے میزائل داغنا شروع کر دیے ہیں سعودی عرب پہ۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا سعودی عرب نے، پہلی بات تو یہ ہے کہ حملہ کیوں کیا، دوسری بات یہ ہے کہ کیا وہ کیلکولیٹڈ حملہ نہیں تھا، کیا حوثی جو ہیں وہ اس کا جواب دیں گے تو سعودی عرب کا نقصان زیادہ نہیں ہو جائے گا، اور اگر وہ زیادہ ہوگا تو پھر سعودی عرب نے یہ پہلے کیلکولیٹ کیوں نہیں کیا، اور اگر نہیں ہوگا تو کیسے نہیں ہوگا؟ تو ان سوالوں کے جواب بھی میں آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھیں، سعودی عرب جو ہے اس نے یہ حملہ اس لیے کیا تھا حوثیوں پر کہ اسے اطلاعات تھیں کہ حوثی جو ہیں ان کو کہیں باہر سے مدد ملی ہے، یعنی کہ اسلحے کی کھیپ ان کو موصول ہوئی ہے۔ کہاں سے ہو سکتی ہے؟ ذرا گیس کیجئے گا۔ اسرائیل مشکل ہے، کیونکہ اسرائیل اور حوثی جو ہیں ان کی آپس میں نہیں بنتی، وایا تھرڈ پارٹی کچھ ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن جو سب سے زیادہ بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات نے ان کو کچھ اسلحہ بھیجا،
اب متحدہ عرب امارات نے اسلحہ کیوں بھیجا؟ انہوں نے اس لیے بھیجا کہ یہاں پہ وہ سعودی عرب کو انگیج کرے، کیونکہ سعودی عرب ایک واحد ملک ہے جو ہٹ کے بیٹھا ہوا تھا اور جنگ کو پھیلنے سے پاکستان اور سعودی عرب مل کے روک رہے تھے۔ تو اب یوں ہی چاہتا ہے کہ اگر ہم ہیں تو پھر سب ہیں، تو وہ بھی آئیں، تو سب کو ہیٹ ملنی چاہیے، یہ ان کا خیال ہے۔ تو وہ یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں سے ان کو جو کھیپ ملی یا ان کو مدد ملی تو وہ تیار بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی سعودی عرب کے کسی اہم جگہ پہ نشانہ بنانے کے لیے، اور اہم جگہ جو ہے وہ ریاض بھی ہو سکتی ہے، اور وہ جو ان کے ساتھ ایریاز لگتے ہیں جیسے کہ وہ دمام ہے، اور دمام ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ سعودی عرب کی جو تیل کی سب سے زیادہ تنصیبات ہیں، سب سے زیادہ سٹوریج ہے، سب سے بڑی ان کی وہاں پہ آئل ریفائنری ہے، اور اس پہ حوثی جو ہیں وہ اس سے پہلے حملہ کر چکے ہیں، اور ایون ایرانیوں نے کیا تھا، ایرانیوں نے بھی اس پہ کیا تھا۔ تو یہ وہ جگہ تھی جس پہ وہ تیار بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کو انہوں نے کیلکولیٹ کیا کہ اس سے پہلے کہ یہ ہم پہ حملہ کرے تو انہوں نے اس پہ ایک بڑا ہی شدید حملہ کیا ہے، اور وہ جو اسلحے کی کھیپ تھی وہ اڑا دی ہے، وہ اسی ایئرپورٹ پہ تھی۔ اب حوثی اس کو ریٹیلیٹ کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی میزائل ماریں گے، لیکن سعودی عرب کے جو ماہرین ہیں، جو ڈیفنس کے جو لوگ ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ حوثی ان کو بہت زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ جو ان کو تازہ دم کھیپ یا وہ جو امداد ملی تھی وہ انہوں نے ختم کر دی ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس نہیں ہے۔ لیکن کیا پتہ کہ وہ سلسلہ جاری رہے، وہ سپلائی چین جو ہے وہ جاری رہے۔ تو اس طرح سے یہ پورا خطہ جو ہے پھر وہ آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا اگر یہ اس طرح سے ہوتا رہا۔ جس طرح میں نے بتایا کہ یو اے ای ادھر حملے کرے گا ایران پہ، ایران یو اے ای اور باقی ملکوں پہ حملے کر رہا ہے جواباً، اور اس کے بعد جو ادھر حوثیوں کو مدد پہنچا دے، اور حوثی جو ہیں وہ سعودی عرب پہ جو ہے وہ حملے جاری رکھیں، تو سعودی عرب جو ہے وہ شدید ریٹیلیٹ کرے گا۔ سعودی عرب ریٹیلیٹ کرے گا تو پھر پاکستان آئے گا، تو یہ جنگ جو ہے یہ پھیلنے لگی ہے۔ اور یہ وہ منصوبہ ہے، میں آپ کو ایک عرصے سے بتا رہا تھا کہ جو دراصل نیتن یاہو کا اور اسرائیل کا منصوبہ ہے۔ میں نے ایک عرصے سے وارن کر رہا تھا کہ یہ جنگ بند نہیں ہوئی ہے، یہ معاہدہ بھی ہو جائے تو یہ جنگ ہونی ہے، اور یہ جنگ ہو رہی ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بہت زیادہ شدت کے ساتھ ابھی نہ ہو، لیکن ایک وقت ضرور آنا ہے کہ یہ پوری شدت کے ساتھ یہ جنگ ہوتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے، میرا تجزیہ ہے۔ دوسرا اب آگئی خبر کہ جی تیل کتنا مہنگا ہوگا، تو ٹرمپ اگر وہاں پہ ناکہ بندی کرتا ہے دوبارہ سے، پہلے سے وہ پہلے کی تھی، کوئی اس میں کوئی اب یہ تو نئی چیز تو رہ نہیں گئی ہے کہ کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا، اس نے سمندر میں ایرانیوں کی حدود سے دور ہٹ کے ایک ناکہ بندی کر لے گا، اور وہ کہے گا کہ جی اب آپ جو بھی جہاز آئے گا اس میں، وہ کہہ رہا ہے جیسے کہ 20% لوں گا اس سے۔ اب 20% کا آپ حساب لگائیں تو ہمارے ہاں جو 20% ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس وقت جو بھی ہے تیل اوپر نیچے ہو رہا ہے اور بڑھ ہی رہا ہے ویسے عالمی مارکیٹ میں، اگر وہ $80 ہے پر بیرل ہے، تو اس میں 20 جمع کر لیں تو وہ $100 ہو جائے گا، $100 کا بیرل ہو جائے گا۔ بڑا سیدھا حساب ہے۔ اور اگر ہم اس کو پاکستان کے میں ٹرانسلیٹ کریں، میں نے جو کیلکولیٹ کیا ہے تو وہ بنتے ہیں $35 فی لیٹر۔ وہ تو بیرل شیرل کا حساب ہے، اب ہمارے ہاں تو لیٹر ملتے ہیں، تو پاکستان کے حساب سے $35 فی لیٹر تو ٹرمپ لیوی ہے۔ جو ٹرمپ نے کہا ہے نا کہ میں 20% لوں گا، اسے ٹرمپ لیوی کا نام دے دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی تو ہماری حکومت لیوی لے رہی ہے نا، پاکستان لیوی، مطلب ہر دفعہ بڑھا دیتے ہیں۔ پچھلے دفعہ پٹرول سستا کرنا تھا، لیوی بڑھا دی، کچھ نہیں ہوتا، لیوی بڑھا دیتے ہیں اور پیسے کما لیتے ہیں۔ تو اب ٹرمپ لیوی بھی آ گئی، تو یہ ٹرمپ لیوی جو ہے اگر یہ 20% واقعی امپلیمنٹ ہو جاتی ہے تو یہ $35 تو سیدھا ہمارا جو بھی ریٹ ہوگا نا اس وقت، جو انٹرنیشنل ریٹ ہوگا اس سے اوپر $35 آپ سیدھا لگا لیں کہ ہمیں پاکستان میں پڑے گا۔ اور آگے پھر آپ کو پتا پاکستان کا بھی بہت کچھ اوپر، پھر انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ ہماری جیبوں سے نکالنا ہوتا ہے نا، دینا تو کچھ نہیں ہے، تو وہ کتنا نکالیں گے پھر یہ ان پہ ہے۔ تو یہ پٹرول ایک دفعہ پھر جو ہے وہ واپس نہیں بلکہ بہت اوپر جانے والا ہے، اور یہ پاکستان کا میں نے حساب بتایا، ادروائز یہ انڈیا کو بھی اسی طرح ہٹ کرے گا،
یہ چائنا کو بھی اسی طرح ہٹ کرے گا اور بہت سے ملکوں کو کرے گا جن ملکوں کا پیٹرول یہاں سے اور گیس یہاں سے نکلتی ہے ان سب پہ 20% وہ لگا دے گا. ٹرمپ اپنی لیوی لگا دے گا. تو ٹرمپ نے ایک نیا کاروبار شروع کر لیا یہاں پہ. تو اس جنگ کا جو دوسرا مقصد، اصل مقصد جو بیک گراؤنڈ پہ ہے وہ دو ہو سکتے ہیں. ایک تو اسرائیل کی جو توسیع پسندی ہے، گریٹر اسرائیل کا جو ناپاک منصوبہ، اور دوسرا امریکہ کا تیل اور انرجی کے جو ذخائر ہیں ان پر پوری دنیا میں قبضہ کرنے کا خواب، جو کہ وینزویلا میں وہ پورا کر چکا ہے، اب وہ مشرق وسطیٰ میں پورا کرنا چاہتا ہے. تو یہ ہیں بیک پہ جو اصل مقاصد ہیں. مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گا.